قرآن مجید اور معراج۔ معراج کے اسرار، اعلانات، احکامات، بشارتیں اور انعامات۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں معراج کا بیان سورہ اسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، کہ صرف ابتدائی 3-4 آیتوں میں ہے، یعنی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ سورہ بنی اسرائیل۔ پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام یعنی کعبہ سے اس مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت نازل کی ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لیکن ہم نے اس سورت کو شروع سے اخیر تک بار بار پڑھا اور ہر بار اس یقین کے ساتھ ختم کیا کہ یہ پوری سورت معراج کے اسرار و حقائق، نتائج و عبر اور احکام و اعلانات سے معمور ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سورت کے جلی عنوانات کیا ہیں۔ نمبر 1، یہ اعلان کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی القبلتین یعنی کعبہ اور بیت المقدس دونوں کے پیغمبر ہیں۔ نمبر 2، یہود جو اب تک بیت المقدس کے اصلی وارث اور اس کے نگہبان و کلید برادر بنائے گئے تھے، ان کی تولیت اور نگہبانی کی مدت حسب وعدہ الہی ختم کی جاتی ہے اور آل اسماعیل کو ہمیشہ کے لیے اس کی خدمت گزاری سپرد کی جاتی ہے۔ نمبر 3، کفار قریش کو اعلان کہ تمہارے پند و موعظت کا عہد گزر گیا۔ فیصلہ حق کے ثبوت کے لیے جس عذاب کو تم مانگتے تھے اب وہ آتا ہے کہ رسول اب ہجرت کرتے ہیں۔ نمبر 4، رسولوں کی سنت کے مطابق اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا اذن دیا جائے گا، جس کے بعد نافرمان قوم پر عذاب آئے گا۔ نمبر 5، معراج کے احکام و شرائع۔ نمبر 6، نماز پنجگانہ کی فرضیت۔ نمبر 7، نبوت، قرآن، قیامت اور معجزات پر اعتراضات کے جوابات۔ نمبر 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات اور واقعات سے اجتہاد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی القبلتین ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سعادتوں اور برکتوں کا کلید برادر بنایا تھا اور ان کو ارض مقدس کی تولیت کا منصب عطا کیا تھا، جس کے حدود خدا نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے تھے۔ لیکن اسی کے ساتھ تورات میں بار بار اعلان کر کے یہ بھی ان کو سنا دیا گیا تھا کہ اگر انہوں نے خدا کے احکام کی اطاعت اور پیغمبروں کی تصدیق نہ کی تو یہ منصب ان سے چھین لیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل و اسحاق 2 بیٹے عطا ہوئے تھے اور ارض مقدس کو ان دونوں بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا تھا، یعنی شام کا ملک حضرت اسحاق علیہ السلام کو اور عرب کا ملک حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملا تھا۔ شام میں بیت المقدس اور عرب میں کعبہ واقع تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزندوں کو، جن کا مشہور نام بنی اسرائیل ہے، اسرائیل یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کا لقب تھا۔ بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی تولیت عطا ہوئی تھی اور بنو اسماعیل کو کعبے کا متولی بنایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جس قدر پیغمبر پیدا ہوئے، ان میں سے بنو اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس اور بنو اسماعیل کا کعبہ تھا۔ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جس قدر انبیاء علیہ السلام عرب یا شام میں مبعوث ہوئے، وہ ان دونوں قبلوں میں سے صرف ایک کے متولی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام دوسرے پیغمبروں کے متفرق اوصاف و خصوصیات کا جامع اور برزخ بنایا تھا، اسی طرح حضرت اسحاق و اسماعیل دونوں کی برکتوں اور سعادتوں کا گنجینہ بھی ذات محمدی ہی کو قرار دیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت جو صدیوں سے 2 بیٹوں میں بنتی چلی آتی تھی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پھر ایک جگہ جمع ہو گئی اور گویا یہ حقیقت ابراہیمیہ جو خاندانوں اور نسلوں میں منقسم ہو گئی تھی، ذات محمدی میں پھر یکجا ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں قبلوں کی تولیت تفویض ہوئی اور نبی القبلتین کا منصب عطا ہوا۔ یہی نقطہ تھا جس کے سبب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ اور بیت المقدس دونوں طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا اور اسی لیے معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام یعنی کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک لے جایا گیا اور مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ السلام کی صف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت پر مامور کیا گیا، تاکہ آج اس مقدس دربار میں
اس کا اعلان عام ہو جائے کہ دونوں قبلوں کی تولیت سرکار محمدی کو عطا ہوتی ہے اور وہ نبی قبلتین نامزد ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ اسراء کی ابتدا اور واقعہ معراج کا آغاز اسی حقیقت کے اظہار سے ظاہر ہوتا ہے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے، حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ بنی اسرائیل کی مدت تولیت کا قیام۔ بنو اسرائیل کو ارض مقدس کی تولیت کا شرف بہت سی شرائط اور معاہدوں کے ساتھ عطا ہوا تھا، اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جب وہ غیر معبودوں کی طرف جھکیں گے اور احکام الہی کی عدم پیروی کے ملزم ہوں گے تو یہ منصب ان سے چھین لیا جائے گا اور محکومی و غلامی کی زنجیر ان کی گردنوں میں ڈال دی جائے گی۔ حضرت داؤد و سلیمان علیہم السلام کے عہد میں ان کو جو نیابت و وراثت عطا کی گئی تھی، عدم ایفائے عہد کی پاداش میں بابل کے بادشاہ بخت نصر بنو خز نظر کے ہاتھوں ان سے چھین لی گئی۔ ارض مقدس سے وہ جلا وطن کر دیے گئے، شہر یروشلم کھڑر کر دیا گیا، بیت المقدس کی ایک ایک اینٹ چور چور کر دی گئی اور تورا کے پرزے پرزے اڑا دیے گئے۔ اس پرغم سانحہ پر انبیاء بنی اسرائیل نے ماتم کیا، خدا کے سامنے دست تضرع دراز کیا، بنی اسرائیل کو توبہ و انابت کی دعوت دی، تو پھر ان کو معاف کر دیا گیا اور ایرانیوں کے عہد میں ارض مقدس کی دوبارہ تولیت سے وہ سرفراز ہوئے، لیکن اس کے بعد وہ پھر اپنے عہد پر قائم نہ رہے، بتوں کو سجدے کیے، تورات کے احکام سے روگردانی کی، تو ان پر یونانیوں اور رومیوں کو مسلط کیا گیا، جنہوں نے بیت المقدس کو جلا کر خاکستر کر دیا، یہودیوں کا قتل عام کیا، قربان گاہ کے مقدس ظروف توڑ پھوڑ دیے۔ اب اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور بنی اسرائیل کو توبہ و انابت کا آخری موقع دیا جاتا ہے۔ اگر انہوں نے حق پسندی کو راہ دیا تو خدا ان پر رحم فرمائے گا، ورنہ ہمیشہ کے لیے وہ اس منصب سے محروم کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ آیات بالا کے بعد ارشاد ہوتا ہے، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ ٹھہرایا کہ ہمارے سوا وہ کسی کو کارساز نہ بنائیں۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، دیکھو کہ ان کا جنہوں نے اپنا کارساز دوسروں کو بنا لیا تھا کیا حشر ہوا۔ تم کو اس احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ تمہارا باپ نوح شکر گزار بندہ تھا، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے متعلق فیصلہ کر دیا تھا کہ تم 2 دفعہ زمین میں فساد کرو گے اور بڑی زیادتیاں کرو گے۔ جب ان میں سے پہلے فساد کا وقت آیا تو ہم نے تم پر ایسے بندوں کو کھڑا کر دیا جو بہت سخت گیر تھے، وہ تمہارے شہروں کے اندر پھیل گئے اور خدا کا وعدہ پورا ہوا۔ پھر ہم نے تمہارے دن پھیرے اور تم کو مال و اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد بہت بڑھا دی، اور کہہ دیا کہ اگر تم نے اچھے کام کیے تو اپنے ہی لیے اور برے کام کیے تو اپنے لیے۔ پھر جب تمہارے دوسرے فساد کا وقت آیا تو پھر ہم نے اپنے دوسرے بندوں کو کھڑا کر دیا کہ وہ تمہارے چہروں کو خراب کر دیں اور یہ بھی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح تمہارے پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر وہ قابو پائیں اس کو توڑ پھوڑ ڈالیں۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ممکن ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور تم نے پھر ویسا ہی کیا تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے، اور حق کے منکروں کے لیے ہم نے جہنم کا احاطہ بنا رکھا ہے۔ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی تھی، وہاں بنی اسرائیل سے تعلقات نہ تھے، اس لیے مکی صورتوں میں بنی اسرائیل عموماً مخاطب نہیں کیا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ بنو اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے کیونکہ اب اسلام کے نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت ملنے والی ہے جہاں ان سے تعلقات کا آغاز ہوگا۔ اثر نو خدا کے سامنے اپنی شرمساری کے اظہار کا موقع ملے گا اور خدا ان پر اپنی رحمت کا دروازہ کھولے گا، لیکن اگر انہوں نے قبول حق سے انکار کیا تو ان کے لیے پھر وہی سزا ہے جو ان کو اس سے پہلے 2 دفعہ مل چکی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے عملاً اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور حق کو قبول نہیں کیا، حالانکہ خدا نے ان سے کہا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ۔ سورہ بقرہ، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اس لیے خدا نے ان پر رحمت کا دروازہ نہیں کھولا اور ان کو تیسری دفعہ بھی وہی سزا ملی اور وہ مدینہ، اطراف مدینہ، باغات وغیرہ سے بے دخل کر دیے گئے اور بیت المقدس کی تولیت مسلمانوں کے سپرد کر دی گئی۔ کفار مکہ کے نام آخری اعلان۔ آج کفار مکہ کے نام آخری اعلان ہے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ اگر اسلام سچا اور ہمارا مذہب باطل ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب آئے۔ ان کو یہ سنت الہی بتائی گئی کہ قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب تک اس میں مبلغ الہی مبعوث نہیں ہو لیتا اور اس کو بالکل اس کی طرف سے مایوسی نہیں ہو جاتی۔ اس وقت قوم کا دولت مند اور مغرور طبقہ اس حق کی بیخ کنی کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ بہت سے دوسرے لوگ جن کو اس کی قوت پر بھروسہ ہوتا ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ مومنوں کا طبقہ جو بظاہر کمزور اور ضعیف ہوتا ہے اس حق کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک دنیا کے نفع عاجل کا طالب ہے اور دوسرا آخرت کے نفع جاوید کو ترجیح دیتا ہے۔ دنیا میں بظاہر دونوں کو برابر زندگی کی نعمتیں ملتی ہیں، مگر ایک دن آتا ہے جب رات اور دن کی روشنی الگ ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایک دوسرے کا ذمہ دار نہیں۔ مصلح اور ہادی اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں، ایمان و کفر کے وہ ذمہ دار نہیں۔ اس دنیا میں ہر شخص اپنا ضامن آپ ہے۔ اسی انکار و کفر کی بدولت قریش مکہ بھی تولیت کعبہ کے شرف سے معزول کیے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو فتح مکہ کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر सूरह تفضيلا बनी इसराइल। ये कुरान वो रास्ता बताता है जो सबसे सीधा है और मोमिनों को जो नेक काम करते हैं ये बशारत देता है कि इनके लिए बड़ी मजदूरी है और ये बताता है कि वो लोग जिनको आखरत पर ईमान नहीं हमने इनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार किया है। इंसान कभी बुराई यानी अजाब को भी इस तरह चाहता है जिस तरह भलाई को। इंसान बड़ा ही उजलत पसंद वाक़या हुआ है। हमने दिन और रात को दो निशानियाँ बनाया है। निशान शब को हम मिटा देते हैं और निशान रोज़ को रोशन कर देते हैं कि इस रोशनी में अपने खुदा की मेहरबानी को ढूंढो और माहो साल का शुमार और हिसाब जानो। हमने हर चीज़ खोल कर बयान कर दी और हर इंसान के नेक व बद को इसी की गर्दन में डाल दिया है। क़यामत के दिन हम इसके आमाल नामे को निकालेंगे जिसको वो खुला हुआ पाएगा और उस वक़्त हम उसे कहेंगे कि लो अपना आमाल नामा पढ़ लो, आज तुम ही अपना हिसाब आप ले लो। तो
तो जो हिदायत को कबूल करता है वो खुद अपने लिए करता है और जो गुमराह होता है वो अपने लिए। कोई एक दूसरे का बोझ नहीं उठाता और हम उस वक़्त तक अजाब नाजिल नहीं करते जब तक एक पैगंबर ना भेज लें। और जब किसी आबादी को हलाक करना होता है तो हम वहाँ के दौलतमंदों को हुक्म देते हैं तो वो इसमें फ़िस्क व फुजूर करते हैं तो इस पर कानून इलाही के मुताबिक सज़ा वाजिब हो जाती है, तो हम इस आबादी को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। और याद करो नूह अलैहिस्सलाम के बाद से हम कितनी कौमों को हलाक कर चुके हैं। तेरा परवरदिगार अपने बंदों के गुनाहों की खबर रखता है और देखता है। जो इस दुनिया के नफ़ा आजिल चाहते हैं तो इनमें से जिसके लिए हम चाहते हैं इसी दुनिया का नफ़ा आजिल इसको दे देते हैं, फिर दोज़ख को इसका ठिकाना बनाते हैं जिसमें वो हर तरह बुरा ठहर कर रांदा दरगाह बनकर दाखिल होगा। और जो आखिरत को चाहेगा और आखिरत के लिए कोशिश करेगा और वो मोमिन होगा तो इसकी कोशिश खुदा के यहाँ मशकूर होगी। हम नेको बद हर एक को तेरे परवरदिगार के अतिये से देते हैं। तेरे परवरदिगार का अतिया महदूद नहीं। देख हमने क्यों कर दुनिया में किसी को दूसरे पर फजीलत दी है, लेकिन सबसे बड़ा दर्जा और मर्तबा आखिरत का दर्जा और मर्तबा है। मेराज के अहकाम व वसाया। यहूद और कुरैश दोनों की माजूली के बाद बैतुल मुक़द्दस और खाना काबा दोनों की तवलियत का मनसब अता करने के लिए शहनशाह आलम अपने बंदा ख़ास को अपने हुजूर में तलब करता है और इस रूहानी हुकूमत के शराइत व अहकाम का एक नुस्खा अता करता है, जैसा कि इस मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे पैगंबरों को अता हुआ था। لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا بنی اسرائیل، خدا کے ساتھ اور کسی کو خدا نہ بنانا ورنہ تو برا ٹھہرے گا اور بے یار و مددگار رہ جائے گا، اور تیرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو نہ پوجنا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ اگر ان میں ایک یا دونوں تیرے ساتھ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی بات پر اف تک نہ کرنا اور ان کو نہ جھڑکنا، ان سے ادب کے ساتھ بات کرنا اور ان کے سامنے نرم دلی سے اطاعت کا بازو جھکا دینا، اور ان کے حق میں یہ دعا مانگنا کہ پروردگار میرے والدین پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے جب میں چھوٹا تھا مجھ پر رحم کیا تھا۔ تمہارا پروردگار تمہارے دلوں کے راز سے خوب واقف ہے۔ اگر تم نیک ہو تو وہ تو توبہ کرنے والوں پر بخشش کرتا ہے، اور قرابت دار کو اس کا حق ادا کر، اور غریب و مسافر کا حق بھی دے، اور فضول خرچی نہ کیا کر۔ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے آقا کا بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ اگر اپنے پروردگار کے فضل کے انتظار میں جس کی تجھ کو توقع ہے ان مستحقین میں سے کسی سے تجھ کو منہ موڑنا پڑے تو ان کو نرمی سے سمجھا دے، اور اپنا ہاتھ اتنا نہ سکیڑ لے کہ گویا گردن میں بندھا ہے، اور نہ اتنا ہی پھیلا دے کہ ہر طرف سے تجھ کو لوگ ملامت کریں اور تو تہی دست ہو جائے۔ تیرا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حال کا دانا و بینا ہے۔ اور تم افلاس کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، ہم ہیں جو ان کو اور تم دونوں کو روزی دیتے ہیں۔ ان کا قتل کرنا در حقیقت بڑا گناہ ہے، اور زنا کے پاس بھی نہ جایا کر کہ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ اور جس جان کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرنا، اور جو شخص ظلم سے مارا جائے تو اس کے ولی وارث کو قصاص کا حق ہم نے دیا ہے، تو چاہیے کہ وہ اس میں زیادتی نہ کرے، کیونکہ اسی میں اس کی جیت ہے۔ اور یتیم جب تک اپنی عقل و شعور اور جوانی کو نہ پہنچ جائے اس کے مال و جائیداد کے قریب بھی نہ جانا، لیکن اس طریقے سے جا سکتے ہو جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ عہد کو پورا کیا کرو، اس کی باز پرس ہوگی، اور جب ناپ کرو تو پورا ناپ کرو، اور تول کرو تو سیدھی ترازو سے تول کر دو، یہ طریقہ اچھا ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہے۔ اور جس بات کا تجھ کو علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ ہو لے، کیونکہ کان آنکھ دل سب سے مواخذہ ہوگا۔ اور زمین پر اکڑ کر نہ چل کہ تو اس چال سے نہ زمین کو چیر ڈالے گا اور نہ پہاڑوں کے برابر اونچا ہو جائے گا۔ ان تمام باتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ تمام احکام دانش مندی کی ان باتوں میں سے ہیں جو خدا نے تجھ پر وحی کی ہیں، اور خدا کے ساتھ کوئی اور دوسرا خدا نہ بنا، ورنہ تو ملامتی اور راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ان احکام کی تفصیل کے بعد آخر میں خدا فرماتا ہے،
ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ تمام باتیں دانش مندی کی ان باتوں میں سے ہیں جو خدا نے تم پر وحی کی ہیں۔ معراج کے روحانی احوال کی تشریح کے ضمن میں خدا نے جو یہ فرمایا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کچھ کے وحی کی۔ اس اجمال اور ابہام کے اندر جس قدر احکام و شرائع کا حصہ ہے شاید وہ یہی ہیں کہ جن کی اس مقام پر تفصیل کی ہے۔ ان آیتوں میں جو احکام مذکور ہیں وہ تعداد میں 12 ہیں، اور یہی احکام میں 2 از 10 گانا در حقیقت دنیا کے تمام خیر و شر کی بنیاد و اساس ہیں۔ کوئی اخلاق کی تفصیل پر دفتر کے دفتر سے آ کر ڈالے تاہم ان احکام میں 2 از 10 گانا کے حلقے سے باہر نہ نکل سکے گا۔ مختصر اور سادہ عبارت میں یہ احکام حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 شرک نہ کرنا، نمبر 2 ماں باپ کی عزت و اطاعت کر، نمبر 3 حق والوں کا حق ادا کر، نمبر 4 اسراف نہ کر اور افراط و تفریط کے بیچ میں اعتدال اور میانہ روی کی راہ چل، نمبر 5 اپنی اولاد کو قتل نہ کر، نمبر 6 زنا کے قریب نہ جانا، نمبر 7 ناحق کسی کی جان نہ مارنا، نمبر 8 یتیم سے بہتر سلوک کر، نمبر 9 اپنا عہد پورا کر کہ تجھ سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی، نمبر 10 ناپ تول میں پیمانہ اور ترازو کو بھرپور رکھ، نمبر 11 نامعلوم بات کی پیروی نہ کرنا، نمبر 12 زمین پر مغرور نہ بن۔ یہ انہی احکام عشرہ کا نقش ثانی اور تکملہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی معراج میں عطا ہوئے تھے، تورات سفر استثناء۔ نمبر 1 میرے آگے تیرا کوئی دوسرا خدا نہ ہو، نمبر 2 تو خداوند اپنے خدا کا نام بے سبب نہ لے یعنی جھوٹی قسم نہ کھا، نمبر 3 سبت کے دن کی یاد کر، نمبر 4 اپنے باپ اور اپنی ماں کو عزت دے، نمبر 5 تو خون مت کر، نمبر 6 تو زنا نہ کر، نمبر 7 تو چوری نہ کر، نمبر 8 تو اپنے ہمسائے پر جھوٹی گواہی نہ دے، نمبر 9 تو اپنے ہمسائے کی جورو کو مت چاہ، نمبر 10 تو اپنے ہمسائے کے کسی مال کا لالچ نہ کر۔ سورت کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ احکام عشرہ ملے تھے ان کی طرف اشارہ آئے گا۔